السلام علیکم جی آسنا مراد، آپ پردہ اور حجاب کا اسلامی نظام کے متعلق کیا مطالعہ کیے ہیں، کیا تیاریاں کی ہے، آپ سنائیے۔ محترم سامعین کرام، کسی بھی قوم کی حیات اس کی بقا اور استقامت کے لیے عزت و عظمت کا کلیدی مقام ہے۔ امتوں کا زوال کا سب سے بنیادی سبب اخلاقی بے راہ اور جنسی آبادی ہے۔ سقوط اقوام کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ بیماریوں کا زوال ہو، رومیوں کا سقوط ہو یا موجودہ تہذیب کا حوصلہ پن ہو، سب کے پس پردہ جنسی پسے پردہ اور کسی کا طوفانی برافیز کا فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سنت کی نصوص میں جگہ جگہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ عفت و عصمت کی تحفظ کی تاکید کی گئی ہے۔ نگاہوں دل کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ اپنے ذات، اپنے گھر اور اپنے سماج کی رخ ربی سے بچانے کی عظیم ذمہ داری دی گئی ہے، اور بات فرمایا گیا ہے کہ سماج کی بنیادی اسی وقت مضبوط رہ سکتی ہے جب تک کہ ان سے کسی بھی کی رعایت، سہل انگاری اور لاپرواہی سے کام نہ لیا جائے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی تمام تعلیم اول تا آخر انسان کی فلاح و صلاح اور مسرت و اطمینان کی ضمانت ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کو تاکید اور سہارت کے ساتھ حرام اور مکمل تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد بانی ہے، مومن مردوں سے کہہ کو کہ اپنی نگاہ اسی رکھے اور اپنے سب نگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزہ تر طریقہ ہے۔ وہ جو کار روایات کرتے ہیں، اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا اس آیت میں بات فرما دیا ہے کہ پردہ کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے چہرے پر ٹکا کر انہیں چھپا لیا کرے۔ مقدس یک کا راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا جائے۔ اس کی یہ بھی صورت ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہو اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال دیا جائے۔ بعض منافقین عورتوں کو گھیرا کرتے تھے۔ اس آیت میں پردہ کے ساتھ نکلنے کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ جب عورتیں پردہ کے ساتھ باہر نکلیں گی تو ہر دیکھنے والے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں، اور ناقدین کو انہیں چھیڑنے اور ستانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف بے پردہ بن کر باہر نکلنے والی خواتین ان کی نیک خیالی کا زیادہ نشانہ بن سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مختلف انداز میں شرم و حیا اختیار کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بولو سچ بولو، جب وعدہ کرو پورا کرو، جب امانت کے امین بنائے گئے امانت دار کرو، اپنی سب نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ بند رکھو، اپنے ہاتھ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ پانچوں وقت نمازی، ماہ رمضان کے روزے، نگاہوں کی حفاظت اور کی اطاعت کا اہتمام کرتی ہے تو قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ضمانت کرو کہ جس نے اپنی سر نگاہوں کی حفاظت کر لی، جنت اس کے لیے یقینی ہے۔ جی
اب منتشا اس کے آگے کیا مطالعہ کی ہے اور آپ سنائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میری حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرہ میں میں جب رات کی روٹی کو میں پوری طرح پردہ نہیں کرتی تھی. میرا خیال تھا کہ اس حجرے میں میرے شوہر اور میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور مصدوم نہیں ہے اور ان دونوں سے پردہ نہیں ہے. لیکن جب ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دفن کر دیے گئے تو باخدا اس کے بعد میں جب حجرہ مبارکہ جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کی وجہ سے پوری طرح وابستہ ہو کر جاتی تھی. یہ ہے اسلام کا نظام عفت و پاک دامنی. اس کا مقصد عفت و پاک دامنی. عفت و پاک دامنی جس کا مقصد خواتین کی عزت و آبرو کا تحفظ اور معاشرہ کو پاکیزہ بنانا ہے. افسوس آج اس نظام کو عورتوں پر سے زیادتی کا تعبیر کیا جا رہا ہے. پردے کو عورتوں کے لیے قید و بند اور اس کے لیے تعلیم و ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے. ایک عرصے سے آزادی دشمن کے نام سے اس دنیا میں انتہائی پرفریب تحریک چلائی جا رہی ہے اور اس کی سرپرستی یہود و نصارہ اور مشرقین جماعتیں اپنے انداز سے کرتی آ رہی ہے. اخلاق و افزار عالیہ متجمع اور خواتین کی سروں سے روشن خیال آزادی اور مساوات کی اور مساوات کے خوشنما مساوات کی خوشنما الفاظ اور اصطلاحات کی آگ میں لائے الفاظ و اصطلاحات کی آگ میں رضائے اتار سے بے ناکام یہ تحریک روز اول سے چلتی آ رہی ہے. جی اور مطالعہ کو آپ لوگ وسیع کریں. ٹھیک ہے اگلے بار پھر اس کے متعلق اس عنوان پہ آپ لوگوں سے سنیں گے.